کے لیے اختیار کرنا ممکن ہو. اور میرے نزدیک سب سے بڑی کسوٹی سچ اور جھوٹ کی پرکھ کی یہ ہے کہ ہر وہ عقیدہ جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو اس کو رد کر دیں، وہ مردود ہے، سچا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قیامت تک کے لیے خدا تعالیٰ نے محفوظ فرما دی، اس کی حفاظت کا وعدہ کر دیا. ہر وہ عقیدہ جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھانے والا، بڑھا تو نہیں کوئی سکتا، مطلب ہے اس کے مطابق ہو، اس کے شایان شان ہو، وہ رد کرنے کے قابل نہیں ہے. نہ بھی سمجھ آئے تو اس پہ غصے کی یا مخالفت کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. یہ اصول اتنا قطعی، اتنا واضح ہے کہ میرے نزدیک ہر اختلافی مسئلہ، خواہ وہ شیعہ سنی کا ہو، خواہ وہ وہابی بریلوی کا ہو، خواہ وہ احمدی غیر احمدی کا ہو، اس کسوٹی پر اگر پرکھا جائے تو صحیح جواب آئے. اور دوسرا اپنی فطرت کی کسوٹی پر پرکھیں، دیکھیں کہ وہ آپ کی فطرت کیا جواب دیتی ہے. جو دعویٰ حضرت مرزا صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل غلام نبی ہوں. نہ قرآن کا ایک شوشہ تبدیل کرنے کے لیے آیا، نہ سنت کو تبدیل کرنے کے لیے آیا، نہ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبدیل کرنے کے لیے آیا. قیامت تک کے لیے یہ جاری قدریں ہیں، ان کو کوئی بدل نہیں سکتا. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی طرف قوم کو دوبارہ بلانے کے لیے آیا ہوں، ان سنتوں کو بحال کرنے کے لیے آیا ہوں جو حضور کے زمانے میں جاری تھیں، بعد میں امت ان سے پیچھے ہٹ گئی. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا ہوں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں روشن تھے مگر بعد میں اختلاف کا شکار ہو گئے. یہ دعویٰ ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اپنے گزشتہ پس منظر سے نکل کے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے مجھے غلام محمد مصطفیٰ کے طور پر، آپ کے تابع کے طور پر نبوت کی خلعت پہنائی ہے، تو شان مصطفی میں اس سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ یہ کسوٹی ہے جس کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں. اور اس کے برعکس ایک اور بات بھی سوچ لیجئے. اس سے پہلے انبیاء ایسے گزرے جن کے غلاموں کو خدا نے نئی شریعت نہ لانے کے باوجود نبوت کی خلعت بخشی تھی. اگر موسیٰ یہ دعویٰ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، میں مثال کے طور پر سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں افضل ہوں، قیامت کے دن جب میرے غلام کھڑے ہوں گے تو میرے غلاموں کے صف میں چوٹی کے انبیاء بھی ہوں گے، داؤد بھی ہوں گے، سلیمان بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ اور بہت سے غلام، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، یہ سارے بزرگ ہوں گے. اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے تو آپ کے پیچھے آپ کا نائب نبی بھی کوئی نہیں ہوگا. اگر یہ کہا جائے تو کون سی دلیل ہے جس کے ذریعے ہم اس دعوی فضیلت کو رد کر سکتے ہیں؟ اور حکمت کیا ہے اس میں؟ کیوں خدا غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم اصلاح کے لیے نبوت کا لقب نہ عطا فرمائے؟ یہ ہے سوال.